اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرمائے، جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ محترم ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ روشن پاکستان کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور سبسکرائب کیا کریں۔ اس پہ کمنٹس بھی کیا کریں، آپ کے کمنٹس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ آج میں نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 134۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں یعنی خوشحالی کی حالت میں، اور تکلیف میں یعنی تنگ دستی کی حالت میں، اور ضبط کر لیتے ہیں غصے کو اور درگزر کرتے ہیں لوگوں سے، ایسے نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ محترم ناظرین، اس آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے کہ خواہ آپ پہ تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو، آپ ہر حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ہمیں 10 گنا دنیا میں ملتا ہے اور اس کا اجر 70 گنا آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو کسی بھی بات پہ، کسی بھی شخص پہ کبھی بہت زیادہ غصہ آئے تو آپ اس کو ضبط کر لیں۔ ضبط کرنے کے بھی طریقے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ کو غصہ آ گیا ہے تو آپ بیٹھ جائیں، اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو شدید غصہ ہے تو آپ تھوڑا سا پانی پئیں اور کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیں۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی ہی دیر میں ہمارا غصہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ غصے کی حالت میں جو بھی ہم ڈیسیژن لیتے ہیں، کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں، وہ 100% ہی غلط ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ، ہماری سمجھ بوجھ یہ ہمارا ساتھ نہیں دیتی۔ تو اسی طرح ہمیں درگزر کرنے کی تلقین فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر آپ غصے کی حالت میں ہیں تو آپ درگزر کریں، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو ایسے لوگ ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں، یعنی اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ ہم بہت زیادہ خوشحال ہوں گے تو ہم کسی کی مدد کریں گے، ہم اللہ کی راہ پہ خرچ کریں گے، ہم کوئی صدقہ خیرات کریں گے۔ محترم ناظرین، اگر ہمیں اللہ کی ذات نے جو بھی وقت دیا ہے اس کا ہم بہتر انداز میں صرف کریں، اس کو ہم اچھے طریقے سے گزاریں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ وقت ہی میسر نہ آئے اور ہم سوچتے رہ جائیں کہ ہم خوشحالی کی طرف بڑھیں گے تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اسی طرح جو خوشحال ہیں، بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جن کے پاس بہت مال و دولت ہے، وہ چونکہ اللہ سے دور ہٹے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں توفیق ہی نہیں بخشتی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر پائیں۔
وہ ہمیشہ فضول خرچی کریں گے، ادھر ادھر اپنا پیسہ ضائع کریں گے، لیکن اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے۔ نہ ان کی دولت سے کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو فائدہ پہنچتا ہے، نہ ان کی دولت سے ان کا کوئی عزیز، کوئی اقارب، کوئی مریض، اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ صرف دولت کو اکٹھا کرتے رہ جاتے ہیں، انبار لگاتے رہ جاتے ہیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے اور وہ اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ناظرین، آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم کیوں نہ جو وقت ہمیں میسر ہے، جو وقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس کا بہتر انداز میں مصرف سوچیں، کوئی اس کو بہتر انداز میں گزاریں، اور بہتر انداز میں گزارنے کا طریقہ بھی ہمیں اسوہ حسنہ سے بھی میسر ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار مختلف آیات میں، مختلف صورت میں ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ زندگی کیسے گزاریں گے تو اللہ کے محبوب بنیں گے، اللہ کے پسندیدہ بندے بنیں گے۔ تو لہٰذا آج میں اپنی گفتگو کا اختتام اسی بات پہ کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہمیں جو بھی وقت میسر ہے اس کا ہم اچھے طریقے سے استعمال کر پائیں، اور ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسا ضرور کر جائیں جو ہمارے لیے توشہ آخرت ٹھہرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔